السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. تو یہ ایک بڑے ہی متوازن انداز میں وقفے وقفے سے صورتوں کا آغاز جو ہے وہ اس کلمے سے جو معرفت ربانی کے حوالے سے بہت اہم ہے، تحمید الحمدللہ، اس سے آغاز ہے ان صورتوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفیں کل شکر اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وجعل الظلمات والنور، اور اسی نے بنائے ہیں ظلمتیں، اندھیرے بھی اور روشنی بھی، نور بھی. ان سب کا خالق وہی اللہ ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی یہ کافر جو ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ اپنے رب کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو ان کے اللہ کے برابر کیے دیتے ہیں، اللہ کا ند اور مد مقابل بنا دیتے ہیں. هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے. ثم قضى اجلا، اور پھر ایک وقت معین کر دیا اس نے، یعنی ہر شخص کے لیے کہ کتنا عرصہ اسے اس دنیا میں رہنا ہے اور پھر اس کی اجل آئے گی، وہ چیز طے کر دی. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت اور بھی ہے جو مقرر ہے اس کے پاس. اس سے مراد ہے قیامت. وہ تو اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کب آنی ہے. ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اور پھر بھی تم شک میں مبتلا ہو، تم کج بحثیاں کرتے ہو اللہ کے بارے میں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے کہ جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. مراد یہ ہے کہ آسمانوں کا خدا الگ نہیں ہے اور زمین کا خدا الگ نہیں ہے. کل کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، وہی اللہ، وہ آسمانوں اور زمین سب کا مالک ہے. یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے خفیہ اور علانیہ کو، تمہارے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو، نیکی یا بدی کماتے ہو. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی، من آیات ربہم، ان کے رب کی جانب سے، الا كانوا عنها معرضین، مگر یہ لوگ جو ہیں اس سے اعراض ہی کرتے ہیں، اس سے کنی کتراتے ہیں، اس نشانی پر توجہ نہیں کرتے. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ مکی دور کے نصف آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. اور اس میں ایک مضمون جا بجا آئے گا کہ کفار کی طرف سے مطالبہ تھا کہ جیسے معجزات سابقہ رسولوں نے اپنی قوموں کے سامنے پیش کیے، حسی معجزے، حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھا، ید بیضا کا تھا معجزہ، حضرت عیسیٰ کے پاس بڑے بڑے معجزات تھے. قوم سمود کو ان کے مطالبے پر ایک چٹان سے اونٹنی برآمد کر کے دکھا دی گئی. اس قسم کا کوئی معجزہ پیش کرو، یہ اب مطالبہ تھا، اور سرداران قریش کا دباؤ تھا کہ تب ہم مانیں گے. اور عام مسلمانوں پر اس کا بڑا اثر ہو رہا تھا کہ کیوں نہیں ایسا معجزہ ایک دکھائی دیا جائے، ان کی زبان ایک دفعہ بند ہو جائے، اور کیا عجب کہ یہ لوگ واقعی مان لے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے قرآن مجید میں کہ اس نوع کا حصی معجزہ تو ہم نہیں دکھائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر ویسا معجزہ کسی قوم کو دکھا دیا جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی، پھر اس پر عذاب ہلاکت دنیا میں آ جاتا ہے. یہ اس کی سنت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے، جس کے اندر ہدایت کی طلب ہے، اس کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے یہ قرآن بہت کافی ہے. باقی جو لوگ ضد میں اڑے ہوئے ہیں، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، انہیں آپ ہر معجزہ بھی لا کے دکھا دیں تو وہ کوئی نہ کوئی اس کا بھی جواز تلاش کر لیں گے کہ یہ تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، یہ تو فلاں ہو گیا. تو اس صورت میں یہ مضمون بار بار آئے گا. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور جو بھی آیت ان کے پاس آتی ہے ان کے رب کی جانب سے، اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ اس سے انکار، اس کے اعراض کرتے ہیں. یہ آیات اصل ہیں آیات قرآنی، ان پر توجہ نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو یہ جھٹلا چکے ہیں حق کو جب حق ان کے پاس پہنچا.
فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، تو اب کوئی دیر کی بات ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، عذاب کا مذاق اڑاتے رہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا، وہ سب چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا۔ خاص طور پر قریش مکہ چونکہ جاتے تھے شام کی طرف اور تجارتی قافلے لے کر، تو عاد اور سمود کے مساکن عام طور پر ان کے راستوں سے گزرتے تھے۔ قوم لوط جس علاقے میں آباد تھی اور جہاں ان پر عذاب آیا وہاں سے بھی ان کا گزر ہوتا تھا، تو ان کو تو معلوم تھا کہ یہ وہ اقوام ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا اور انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا۔ تو الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، ہم نے ان قوموں کو بڑا تمکن عطا کیا تھا زمین میں، قوم عاد، قوم سمود، ما لم نمکن لکم، اور ان کی جو قوت اور سطوت کا عالم تھا اس کو تو یہ ابھی پہنچے نہیں ہیں، ان کو وہ تمکن نہیں ملا جو سابقہ اقوام کو ملا تھا۔ وہ بڑی بڑی سویلائزیشنز تھیں، بڑا تمدن تھا، بڑی زوراور قومیں تھیں۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے آسمان کو چھوڑ دیا ان پر لگاتار برستا ہوا، چھاجوں پانی برساتا ہوا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے لیے ندیاں اور دریا نکالے جو ان کے نیچے بہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کی بارش کی، ہر طرح سے جو ہے انہیں رزق دیا، وہاں پر پانی کی فراوانی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، ندی نالے ہیں، زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اور پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اٹھا کھڑا کیا ان کے بعد ایک اور قوم کو۔ قوم عاد کو تباہ و برباد کیا، پھر قوم سمود آ گئی، پھر اس کی طرف رسول آئے، اس کا بھی انکار کیا گیا تو پھر ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اے نبی اگر ہم آپ پر نازل کر دیں اس کتاب کو فی قرطاس، یعنی لکھی ہوئی کاغذوں میں درج ہو۔ قرآن مجید کا نزول تو براہ راست قلب محمدی پر ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ملی تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ باقاعدہ کتاب اترنی چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ کو الواح عطا ہوئی، اس پر لکھی ہوئی تھی تورات کی آیات، تو اگر ہم اس میں صفحات پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیں نبی آپ پر، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اس کو چھو کر دیکھ بھی لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافروں نے تو پھر بھی یہی کہنا ہے کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، ہماری آنکھوں پر سحر کر دیا گیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، ایک اور مطالبہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں اترا اس پر کوئی فرشتہ۔ یہ جو کہتے ہیں فرشتہ آتا ہے جبرائیل اور وہ لے کر وہی آتا ہے، تو ہمیں نظر تو کبھی نہیں آیا، ہمیں پتہ تو لگے، سامنے نظر آئے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر ہم فرشتے کو اتار دیں یعنی ان کے مطالبے پر، تو پھر قصہ چکا دیا جائے۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم کسی فرشتے کو بھیج بھی دیں، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس کو بھی انسانی صورت میں بھیجیں گے، تبھی ان کو نظر آئے گا نا۔ فرشتہ اپنی اصل حیت میں جو اس کی ہے، جو ملک کی روحانی جو اسپرچول فارم ہے، اس میں تو انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا ان کو نظر آنے کے لیے تاکہ یہ دیکھ سکیں لامحالہ وہ انسانی صورت میں آئے گا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر ہم انہیں اسی گھپلے اور اشتباہ میں ڈال دیں گے جس میں وہ پہلے سے گرفتار ہیں، پھر تو وہی اعتراض ان کا باقی رہتا کہ یہ تو آدمی ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی اس سے پہلے بھی، آپ سے پہلے بھی کتنے ہی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا اس چیز نے کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے، عذاب، کہ ہم سے بار بار وعدہ کیا جاتا ہے، دھمکی دی جاتی ہے کہ عذاب آیا چاہتا ہے، آیا چاہتا ہے، کب آئے گا، کہاں اٹک گیا۔ اب اس طرح سے وہ استہزاء کرتے تھے،
اور بالآخر جس کا مذاق اڑاتے تھے اس عذاب نے انہیں گھیر لیا اور پھر ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچ سکا۔